أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون كل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، حتیٰ کہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی۔ جیسے کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں، اللہ انہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ ان سے کہو کہ جو کوئی جبرائیل سے عداوت رکھتا ہو، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے، جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق و تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے۔ اگر جبرائیل سے ان کی عداوت کا سبب یہی ہے تو کہہ دو کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کے دشمن ہیں، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہے۔ کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا ہے کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور بالائے طاق رکھ دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہی ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق اور تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پس پشت ڈالا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ تھی آیات 96 سے لے کر 101 تک۔ وہی مضمون جو ہم نے پچھلے سیشن میں دیکھا، اسی کے ہی یہ تسلسل ہے۔ ہم نے پچھلی بار جانا موت کے حوالے سے کہ ہمارا دین یہ سمجھاتا ہے کہ ہمیں موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، ہمیں منع کیا گیا موت کی دعا مانگنے سے۔ لیکن یہاں پہ جو اب بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے کہ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ، کہ اے نبی تم ضرور ان کو پاؤ گے، لام تاکیدی لام، یعنی کسی چیز کو ایمفسائز کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ اس طرح یہ بات کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ یقینی 100% ایکوریٹ بات ہے۔ اور جب کہا جا رہا ہے کہ اے نبی تو ان کو پائے گا، تو اس کا مطلب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ کے یہود سے مخاطب کر رہے ہیں نا، تو ان کے بارے میں ان کی طرف اشارہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ تمام یہود نہیں بلکہ ان میں وہ گروہ جس کا ہم ذکر پڑھ رہے ہیں، علامہ علوسی نے اس کو اسی طرح لیا کہ اس سے زیادہ مراد جو ہیں وہ مدینہ کے یہودی ہیں۔ اب یہ ہے کہ جب یہ کہا کہ تم ضرور ہی ان کو پاؤ گے، یعنی ان کے اندر وہ شدید حرص ہے لمبی زندگی کی، ایکسٹریم پہ ہیں، اور وہ زندگی چاہے جیسی بھی ہو، لیکن ان کے اندر وہ خواہش ہے کہ ہاں بس ہمیں زندگی مل جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ کلمہ پڑھتے تھے تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں تھا کہ بس اب حلال گوشت کھانا ہے، حجاب پہننا ہے
اور بس نماز مسجد جا کے پڑھ لی، داڑھی رکھ لی تو بس جی اب آپ مسلمان ہیں. نہیں، بلکہ آپ کی زندگی خطرے میں ہوتی تھی، جنگوں میں حصہ لینا پڑتا تھا، ہجرت تھی، بہت سارے چیلنجز تھے. اور چونکہ یہ لوگ زندگی کے حریص تھے تو یہ چیز بھی ایک رکاوٹ بن رہی تھی کہ وہ اسلام لے آئیں اور پھر اسلام کی خاطر کوئی قربانی دیں. اب جس زندگی کی یہ لالچ کرتے تھے اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں یہ کہ وَنُعَمِّرْهُ نُنَقِّصْهُ فِي الْخَلْقِ، سورہ یاسین میں آیا کہ ہم جس کو عمر لمبی دیتے ہیں ہم اس کو خلق میں کمزور کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور بڑھاپا ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے ساتھ بہت سارے بیماریاں لے کر آتا ہے اور کمزوریاں لے کر آتا ہے اگر بیماری نہ بھی ہو تو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی بڑھاپے سے پناہ مانگی ہے. اب ہماری ہاں آپ نے بھی، اب ہو سکتا ہے آپ کی بھی اکثر امیوں میں یہ بات آپ نے بزرگوں سے سنی ہوگی. جیسے میری امی اکثر دعا مانگتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ٹردیاں پھردیاں لا جائیں، یعنی محتاجی کی زندگی، یعنی ہمیں یعنی کہ بس زندہ رہنا ہے چاہے وہ بیڈ پہ ہوں، اس طرح کی خواہش ہمارے دلوں میں نہیں ہے. تو ان کے اندر تھا کہ بس ہم زندہ رہیں چاہے وہ زندگی جو ہے وہ موت سے بھی بدتر ہو. اور کہا کہ مشرکین سے بھی زیادہ، مشرکین جو ہے نا وہ زندگی کے لالچی نہیں تھے، لیکن ان کو موت سے اس طرح ڈر نہیں لگتا تھا. وہ موت کو یعنی ایک تو یہ کہ ان کا موت کے بعد زندگی پہ ایمان نہیں تھا. دوسرا یہ کہ مشرکین میں نا ذلت کی موت سے وہ زیادہ ڈرتے تھے کہ بھئی بے عزتی والی موت نہ ہو، کہ اس طرح سے میں مارا جاؤں کہ میرا نام خراب ہو. ان کے ہاں بس ذلت کی والی موت سے وہ لوگ جو ہے نا وہ بھاگتے تھے. جبکہ یہود کے ہاں زندگی چاہے وہ جیسی بھی ہو، چاہے وہ ذلت والی ہو، تو ان کا وہ گروہ جو ہے وہ اس کی خواہش رکھتا تھا. اب دیکھیں کہ کچھ عرصہ سے جتنی موویز بن رہی ہیں اس میں ایک تھیم بار بار آتا ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہو ہے یا بہت سارے ایسے فیمس پروگرام جس میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ فار ایور لیو، یو کین فار ایور لیو. یعنی اس کانسیپٹ کو بہت زیادہ وہ لے کر آتے ہیں کہ کوئی لوگ ہیں جن کو کبھی موت نہیں آتی ہے نا. تو یہ کانسیپٹ ہمیشہ جینے کا یا 1000 برس جینے کا، بلکہ آپ نے اردو میں یہ محاورہ سنا ہوگا نا، ہزاروں برس جیو. تو یہ محاورہ بھی یہیں سے چلتا چلا آیا کیونکہ یہ ان کی زبان، ان کے کلچر میں تھا کہ بس ایک دوسرے کو دعا بھی دینی ہے تو 1000 برس کی. مطلب اتنا ایکسٹریم پہ جانا زندگی کے لیے کہ، اور فرض کریں کہ اس کو زندگی مل بھی جائے، اللہ تعالیٰ اس کو، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اتنی لمبی عمریں ہوا کرتی تھی، اگر اللہ کسی کو دے بھی دے تو اس سے فائدہ کیا ہے؟ یعنی وما ہوا بمزحزحہ، ایسا تھوڑی ہوگا کہ پھر وہ موت سے بچ جائے گا اور وہ پھر عذاب سے بچ جائے گا. بہرحال جانا تو اللہ کے پاس ہے، چاہے کوئی 1000 برس بھی جی لے. تو یہاں اس ذہنیت کو بتایا جا رہا ہے. اور پھر یہ کہا گیا کہ کاش لو یعمر، کاش کا سیگا، کاش کہ اس کو 1000 سال عمر مل جائے. اچھا یہ جو لو ہے نا، کاش یہ ہو جائے، کاش ایسا ہوتا، اگر میں نے یہ نہ کیا، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا کیونکہ یہ شیطان کے لیے دروازے کھول دیتا ہے. جیسے دیکھیں کہ ہم سبھی زندگی میں غلطیاں کرتے ہیں. خود اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم لوگ رانگ ڈوورس ہو، تم لوگ غلطیاں کرتے ہو، خطا کار ہو، لیکن بیسٹ خطا کار ہو کیونکہ غلطیاں کر کے تم لوگ سوری بولتے ہو. تم آدم علیہ السلام کی فطرت پہ ہو کہ تمہیں احساس ہوتا ہے تو تم پلٹ آتے ہو. یہ ہماری نیچر رکھی گئی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ نہیں کہا کہ بھئی تم نے کبھی غلطی نہیں کرنی، کرو گرو لیکن پلٹ آؤ. اس مزاج کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ دیکھیں کہ ماضی میں ہم سبھی غلطیاں کرتے ہیں اور غلطیوں سے سیکھتے ہیں. جو ہماری سمجھ 20 سال کی عمر میں تھی وہ پھر 30 سال کی عمر میں نہیں ہوتی، پھر 40 سال کی عمر میں ہمیں کچھ اور میچیورٹی آتی ہے. پھر ہم پلٹ کے دیکھتے ہیں تو بہت ساری باتیں پھر ہم کہتے ہیں آئے کاش یہ کام میں نے فلاں وقت ایسے نہ کیا تھا، فلاں سے اس طرح نہ تعلق رکھا ہوتا، فلاں سے رکھا ہوتا. نہیں، ایسا نہیں ہے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ یو بیکم پرزنر آف پاسٹ، آپ ماضی کے قیدی بن جاتے ہیں. اور ماضی کے پچھتاوے ایک ایسا بوجھ ہیں جو انسان کو، کیونکہ اگر آپ ماضی کی قید میں ہیں نا پھر آپ اچھا نہیں سوچ سکتے، اور اچھا نہیں سوچیں گے تو مستقبل بھی اچھا نہیں ہوگا. اس لیے میں نے جیسے ایک سیشن میں آپ کو دعا سکھائی تھی نا، اللہم اجعلنی من الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے جو ہر وقت ماضی کا بوجھ لے کر نہیں پھیلتے. تھکا دینے والی ماضی کی سوچیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور بس یاد آ رہا ہے کہ فلاں وقت فلاں نے یہ بات کہی اور سالوں پرانی ہے، لیکن آپ کے دماغ میں وہ مسلسل آئے جا رہی ہے.
آپ کو ایک چھوٹی سی ٹپ دیتی ہوں کہ کبھی آپ کو ایسا ہو کہ کوئی سوچ، کوئی بات ہاں بادر کر رہی ہے اور آپ جان چھڑانا چاہتے ہیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنی ایسے کر کے آئی بروز کو دیکھنا شروع کر دیں، تقریباً 10-15 سیکنڈ تک دیکھتے رہیں، آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا جو دماغ ہے نا وہ ایک دم سے اس کو لٹکو کر دے گا۔ اب یہاں پہ اچھا، جو کہا گیا کہ وما ہوا بمزحزحہ، کہ زندگی کتنی ہی لمبی ہو وہ بہرحال موت سے نہیں اور عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ دین میں زندگی کو فتنہ کہا گیا، لیکن اس فتنے سے مراد عذاب یا آزمائش نہیں، بلکہ زندگی ایک نعمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں موت مانگنے سے منع کیا گیا اور زندگی کی قدر کرنے کو کہا گیا ہے، خود کشی حرام ہے۔ یہاں انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہاری مال اور اولاد تمہارے لیے امتحان ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی چیز کا امتحان ہونے کا مطلب جو ہے وہ عذاب اور سزا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے امتحانات کیوں ہوتے ہیں؟ تاکہ آپ مزید اوپر جائیں۔ امتحانات سزا تھوڑی ہوتے ہیں، ہر ایک کے لیے نہیں، جو نالائق اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے شاید ہوتے ہوں، لیکن ہر ایک کی اپروچ تو نہیں ہے نا۔ کچھ کے لیے تو وہ بلکہ اپرچونٹیز ہیں تاکہ وہ مزید نرچر کریں اور گرو کر سکیں، ان کے اندر کی پوٹینشیل باہر نکلے۔ تو اس لیے یہاں پہ زندگی کو ہمارے لیے، ہمارے دین میں زندگی جو ہے وہ بہرحال ایک نعمت ہے، اور وہ نعمت ہی کے طور پہ ہمارے ایمان کا حصہ رہے گی۔ لیکن ان کے لیے جو لوگ دین سے یعنی اس مینٹالٹی کے ساتھ زندگی مانگ رہے ہیں، تو ان کے لیے پھر مال اولاد زندگی یہ سب عذاب بن سکتا ہے، یہ بہت بڑا فتنہ بن سکتا ہے۔ اور جہاں پہ آیت ختم ہو رہی ہے وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اگرچہ کہ وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اللہ بصیر بما یعملون، لیکن اے نبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے تو ابتدا ہوئی، کہا جا رہا ہے کہ ان کو چھوڑ دو، یعنی تمہارا کام اپنی جگہ کام کیے جاؤ، ان کو چھوڑ دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اللہ ان پہ نظر رکھے ہوئے ہے کہ کیا چالے چلنے والے ہیں، ان کی کیا پلاننگس ہیں، آئندہ کیا کریں گے، یہ سارا کام، اس سب پہ نظر رکھنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، تم بس اپنا کام کیے چلے جاؤ۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ آگے جو بات بنی اسرائیل سے ہو رہی ہے، بنی اسرائیل جو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عداوت رکھتے تھے، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کا یہ سوچنا اور ماننا تھا کہ حضرت جبرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا ان کی نسل میں نبوت کے لیے، تو وہ غلط جگہ چلے گئے تھے۔ اس بنا پہ وہ حضرت جبرائیل سے کہ ان کے بارے میں، بلکہ ان کے الفاظ جو پائے جاتے تھے وہ بہت غلط قسم کے تھے، میکائیل کو پسند کرتے تھے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے مخاطب کر رہا ہے، حضرت جبرائیل کی بہاف پہ بول رہا ہے، کل ان سے کہو کہ جو کوئی بھی جبرائیل سے دعوت رکھے گا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ، کہ اشارہ ہے کہ جبرائیل نے نازل کیا اسے تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے۔ گویا دو ٹوک جواب دیا جا رہا ہے کہ جو کرنا ہے کر لو، کیونکہ حضرت جبرائیل کو اللہ نے کہا اور وہ تھے کہ جو اس وحی کو لے کر آئے۔ حضرت عمر کے حوالے سے آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، کہ انہوں نے کسی یہودی عالم سے پوچھا کہ کیا تم لوگ واقعی جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا تھا کہ ہاں، اس لیے کہ وہ ہمارے راز کھولتا ہے، یعنی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے وہ ساری باتیں بتا دیتے ہیں جو ہم نے چھپائی ہوئی تھیں۔ تو یہاں سے پھر اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی مینٹالٹی کیا تھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور جبرائیل کے بارے میں، کہ گویا وہ ان کی باتوں سے باخبر نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور بات جس پہ اس آیت کو ختم کیا گیا ہے کہ جو اگر وہ اس پہ ایمان لاتے تو حضرت جبرائیل جو وحی لے کر آئے ہیں وہ تو دراصل ان چیزوں کی تصدیق کر رہی تھی، یعنی جو کچھ ان کے پاس موجود تھا وہ سب باتوں کی تصدیق کرنے والی تھی۔ یہاں پہ آیا کہ یہ ان کی تصدیق کرتی ہے اور مومنین کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ ہدایت کا ہم بار بار لفظ پڑھ رہے ہیں، اس کو قرآن سے جوڑا گیا ہے، اور ساتھ ہی خوشخبری، خوشخبری خدم و بشرا، بشرا بشر سے بھی ہے، بشر سکین کو کہتے ہیں، انسان کو بشر کہا جاتا ہے، یعنی بشر جس کی سکین جلد دکھے، یعنی وہ بندر نہیں ہو سکتا جس کے جسم پہ بال ہو، بشر بشر ہے۔ تو وہ بشر جس یعنی اس طرح خوشخبری کہ انسان کا چہرہ گلو کرنے لگے، اس کے پورے جسم سے، جیسے ہم کسی کو کمنٹ کرتے ہیں نا کہ چہرے سے چھلک رہی ہے، اتنا چہرہ چمکنے لگ جائے خوشی کی وجہ سے،
تو مومنین کا جو قرآن کے ساتھ تعلق ہے وہ ایسا ہے، خوشی والا۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چلا کہ قرآن جوائے دیتا ہے، آپ کو خوشخبریاں دیتا ہے، آپ کو کمفرٹ دیتا ہے۔ اسی لیے تو قرآن کو برستی ہوئی بارش سے تشبیہ دی گئی ہے جگہ جگہ۔ اب قرآن ایک ایسی چیز ہے جس پہ خوشیاں منانی چاہیے، وہ خود قرآن نے کہا ہے کہ یہ تمہارے پاس وہ چیز آ گئی ہے جس پر خوشیاں منانی چاہیے۔ لیکن ہوا یہ کہ کچھ عرصے سے قرآن صرف ڈراوے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اس میں سے پک اینڈ چوز کیا جاتا ہے۔ اور بلکہ جب خود میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے کہ جب ہم اچھی خبریں سناتے ہیں، یعنی کوئی درس، کوئی لیکچر آپ سننا شروع کرتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد اس میں اتنی زیادہ تنقید اور ڈراوے آ جاتے ہیں، اور جب کہا جاتا ہے کہ بھئی اس وقت امت کو امید کی ضرورت ہے نا، خوشخبریوں کی ضرورت ہے، یہ تنقید بہت ہو چکی، تو جواب آتا ہے کہ نہیں نہیں، یہ پھر لیزی ہو جائیں گے، یہ اسی طرح سیدھے رہیں گے۔ نہیں، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ خوشخبری ہے، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں ان سے ان خوشخبریوں کو چھیننے والے؟ اور آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ اگر آپ کو کسی اچھی چیز کے لیے، آپ کو کسی ریوارڈ کے لیے کام کرنا پڑے کہ بھئی آپ یہ کام کریں آپ کو یہ ملے گا، تو آپ زیادہ موٹیویشن محسوس کریں گے، یا پھر آپ کو ڈنڈے سے کچھ کروایا جائے یہ نہیں کیا تو تمہارے ساتھ یہ ہوگا؟ انسانی فطرت میں رجحان کس بات کا ہے؟ ٹھیک ہے ایمان میں دونوں چیزیں درمیان میں آتی ہیں، لیکن انسانی فطرت کو اگر آپ دیکھیں تو بچے جو ہیں وہ ریوارڈ کے لیے زیادہ کام کرتے ہیں۔ آپ نہیں دیکھیں گے کہ کبھی کسی بچے نے یہ کہا ہو کہ چونکہ بچپن میں مجھے بہت زیادہ تنقید ملی، ڈانٹ مار طنز خوب ملتا رہا تو اس لیے میں بڑا آدمی بن گیا، میں نے کچھ اچیو کر لیا۔ بلکہ نہیں، ایسے لوگ اپنی شخصیت ڈیمیج کر بیٹھتے ہیں اور وہ آگے نہیں بڑھ پاتے۔ تنقید اصلاح کے دروازے نہیں کھول سکتی چاہے آپ کی نیت کتنی اچھی کیوں نہ ہو، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے مشرکین کو آتے ہی ٹائٹل دیتے کہ تم لوگ تو مشرک ہو، تم لوگ بتوں کو پوجتے ہو، میں تو نبی ہوں، میں تو تم سے بات نہیں کرنا پسند کرتا، اور آپ غار حرا میں رہتے اپنی عبادت کرتے۔ لیکن ہمیں وہ طرز عمل نہیں دکھتا نا، وہاں پہ زیادہ اگر ڈراوے دیے جاتے تو وہ ورتھ تھا، پر وہاں پہ بھی یعنی شروع میں ہی جب قیامت کی بات آئی تو ساتھ ہی جنت کی بات آ گئی، حالانکہ وہ بتوں کو پوج رہے ہیں، ان سے آپ جنت کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن ہمارا دین خوشخبریاں دیتا ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ جو ان تمام تر خوشخبریوں کے باوجود وہ ایک لمیٹڈ طبقہ ہوتا ہے، ٹیڑھے لوگوں کا مائنڈ، جن کا دماغ ٹیڑھا ہوتا ہے، وہ ایک لمیٹڈ ہے کہ پھر ظاہر ہے کہ جیسے پوری معاشرہ تو جرم نہیں کرتا نا، لیکن جیلیں اس لمیٹڈ طبقے کے لیے بنائی جاتی ہیں، سسٹم رکھا جاتا ہے کہ ہمیشہ ہر معاشرے میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو قانون توڑتے ہیں، لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ پورا معاشرہ ہی برا ہے تو آپ پورے معاشرے کو اس طرح ٹریٹ کرنا شروع کر دیں۔ تو مجھے ذاتی طور پہ وہ دروس، وہ لوگوں کی سپیچز زیادہ اچھی لگتی ہیں کہ جن کو سن کے آپ وہ ختم کریں اور آپ کا موٹیویشن لیول اگر یہاں تھا تو یہاں جا چکا ہو، کسی سے آپ بات کریں تو آپ کا دل کرے کہ ہاں میں بھی اور کروں، یعنی اس طرح ہوپ ملے اور اس طرح آپ کے اندر جذبہ ہو۔ اب پچھلی ہی موضوع کو آگے لے کے جایا جا رہا ہے کہ جو بھی دشمنی کرے گا، اصل میں وہ دشمنی پھر ایک سے شمار نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے کہ جو وہ ساری دشمنی برابر ہے۔ حضرت جبرائیل سے دشمنی، دراصل اللہ سے بھی دشمنی ہے، میکائیل سے بھی دشمنی، اس کے رسولوں سے دشمنی، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے کافرین کو سے دشمنی رکھتا ہے۔ اب یہاں سے ایک بات سوچنے والا جو نقطہ ہے کہ وہ لوگ تو ایمان رکھتے تھے نا، ایمان کا دعویٰ کر رہے تھے، لیکن اگر وہ جبرائیل سے دشمنی کر رہے ہیں تو یہاں پہ ان اللہ عدو الکافرین کا لفظ آیا، گویا ان کا ایمان پھر ایکسپٹ نہیں ہو رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ اعلانیہ دشمنی ہے، اور اس دشمنی کا مطلب کفر ہے، ایمان نہیں ہے، ایمان یہ ایک چیز نہیں کر سکتا۔ اچھا، اب اسی سے کنٹینیوٹی اگلی آیت میں ہے کہ بھئی ہم نے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ کہ بھئی دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ یہ آیات تو ہم نے نازل کی ہیں نا، یہ بینات ہیں، الیکا تم پر بطور خاص مخاطب کیا جا رہا ہے، گویا ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں آتا ہو کہ بھئی یہ لوگ اہل کتاب ہیں، علم والے ہیں، اور ان کو تو یہ ساری باتیں پہلے سے پتہ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ میری دعوت دینے میں کوئی کمی ہو تو یہ بات نہیں سمجھ رہے، تو ہو سکتا ہے ان کے اندر ایسی فکر مندی آتی ہو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں، تمہارے کام میں کوئی کمی نہیں ہے، تم جو کاریہ کرتے رہو اس وحی میں بھی کوئی کمی نہیں ہے، کمی اگر ہے تو ان کے اندر ہے۔ اور یہاں پہ اس کمی کو کیا کہا جا رہا ہے؟ فسق، اور فسق کا مطلب ہم نے
کئی بار سمجھنے کی کوشش کی کہ وہ پھل جو اس طرح گل سڑ جائے کہ آپ نے کبھی سیب یا مالٹا دیکھا ہوگا کہ جب وہ گلتا ہے تو اس کے اندر کا جو کچھ ہوتا ہے گودا وہ باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے. تو کسی کی جیسے ہر انسان میں ایک خرابی ہو سکتی ہے، میرے اور آپ میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جب کوئی انسان فسق کے درجے پہنچ جائے تو اس برائی کے پردے ہٹ جاتے ہیں اور اس کی گندگی باہر نکل آتی ہے، اس کو فاسق کہتے ہیں. تو یہاں اور پھر یہ کس چیز سے فسق کار ہے؟ اللہ کی کتاب سے. یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے نازل کیا، ہماری طرف سے، گویا اللہ سے ڈائریکٹ ہمارا انکار کر رہا ہے. اور اللہ کے انکار کا مطلب یعنی کتاب کا انکار اللہ کا انکار ہے. اور پھر یہ کہ ان میں سے ایک فریق یعنی ایک بار بار آ رہا ہے کہ سارے یہود کی بات نہیں ہو رہی، ایک طبقہ، ایک گروہ ہے. یہ بات میں کیوں بار بار پوائنٹ آؤٹ کرتی ہوں؟ کیونکہ ہمارے ہاں یہ سمجھ لیا گیا کہ یہودی قوم سے نفرت کرنا، ان کو مغضوب سمجھنا، یعنی ہمارے ہاں نا یہودیوں کے لیے نفرت پائی جاتی ہے. حالانکہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان پہ اس کا غضب ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن کا اتنا بڑا حصہ ان کے بارے میں اور ان سے مخاطب کیوں ہو رہا ہے؟ اور کیا ہمیں کس نے یہ حق دیا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو مغضوب کہہ رہا ہے تو گویا ہمارے پاس اتھارٹی آ چکی ہے کہ ہم بھی اس سے نفرت کریں، اس کو رد کر دیں. دیٹ ڈزنٹ میک سینس. یعنی کسی سے اس طرح ضد لگا لینا. بلکہ ہمارا مقام کیا بنتا ہے؟ اب یہاں پہ آ رہا ہے کہ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا جو تصدیق کرتا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے، اب ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں، بار بار ایک آیت مضمون دہرایا جا رہا ہے کہ قرآن تصدیق کرتا ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس موجود ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو کیسے پتا چلے کہ ہمارا قرآن ان کی کتاب کی تصدیق کرتا ہے جب تک کہ کوئی ان کو ان کی زبان میں نہ بتائے؟ یا باقی جو دنیا ہے اس کو کیسے پتا چلے کہ قرآن کیا کیا خوشخبریاں دے رہا ہے؟ مطلب کہ یہ کس کی ذمہ داری بنے گی کہ یہ پیغام قرآن کا پہنچانا اس طرح سے کہ پتہ چلے سب کو کہ ہاں بھئی قرآن ان تمام اچھائیوں کی تصدیق کرتا ہے. اس وقت ہیومینٹی کی بہت بات کی جاتی ہے، ہیومن رائٹس کی بہت بات کی جاتی ہے، اور قرآن نے ہیومن رائٹس کو جس طرح بیان کیا کہ انسان کی جان کو، اس کی زندگی کو کس طرح احترام دیا ہے، کہ کہا کہ ایک انسان کا قتل تمام انسانوں کا قتل ہے، ایک انسان کی زندگی بچانا گویا تمام انسانوں کی زندگی بچانا ہے. تو یہاں پہ کہا کہ ان میں سے ایک گروہ تھا جس نے اس عہد کو توڑا، تو پوری قوم کو پھر اس پہ لعنت زدہ سمجھ لینا اور ان کے ساتھ وہ کیونکہ ہماری پھر ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان سے انٹریکشن کریں. آپ نے آخری بار کب دیکھا کہ ہمارے مساجد میں کوئی یہودی کسی کو انوائٹ کیا گیا ہو؟ بلکہ یہودی لفظ سنتے ہی ہم انکمفرٹیبل ہوتے ہیں. کچھ اس کے پیچھے پولیٹیکل وجوہات ہیں، لیکن ہمیں اجازت نہیں ہے اس بات کی. ہمیں اہل کتاب، ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کی خواتین سے نکاح کیا، تو پھر ان کے ساتھ اس طرح سب کچھ کاٹ دینا اور on top of that نفرت کرنا، یہ ہمارا دین نہیں سکھا رہا. اچھا فرض کیجئے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہاں بھائی ہم قرآن ان تک پہنچاتے ہیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے. کچھ لوگ اٹھتے ہیں تو اس کا ترجمہ جو ہے وہ شیئر کر دیا، یوٹیوب پہ ویڈیوز اپلوڈ کر دیں. اچھا ہے، ہر کوئی اپنے طریقے سے کر رہا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہر کسی کو اس میں اپنا پارٹ ادا کرنا ہے. کچھ لوگ ہیں جن سے صرف آپ ہی کا رابطہ ہے، یعنی باحثیت امت ہمیں اس چیز کو دوبارہ سے ریوائول کرنا ہے نا، کہ ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے. تو چلے اب میں اور آپ بیٹھ کے انتظار تو نہیں کر سکتے نا، پوری امت قرآن پڑھے گی، جاگے گی، متحد سارے علماء صحیح صحیح وہ ہمیں اس طرح لیڈ کریں گے، تو اس دن تک جو ہے وہ میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہوں. مجھے یہ سمجھ آتا ہے کہ میرا جو سرکل ہے نا، جن لوگوں تک میں پہنچ سکتی ہوں، جن لوگوں تک آپ پہنچ سکتی ہوں، وہاں میں نہیں پہنچ سکتی. اب یقین مانے جب بھی میں یہ ریکارڈنگ کا سوچتی ہوں تو میرے ذہن میں بار بار یہ سوال آتا ہے کہ میں عالمہ نہیں ہوں، میں قرآن کی بالکل ابتدائی درجے کی اسٹوڈنٹ ہے، اینڈ آئی مین اٹ. اور جو لوگ مجھے پرسنلی جانتے ہیں وہ اچھے سے میری پوزیشن کو سمجھتے ہیں. تو پھر میرے ذہن میں بار بار آتا ہے کہ مطلب میری پوزیشن کیا ہے کہ میں اس کتاب کو پڑھ کے تو اس کے نوٹس بنا کے تو ریکارڈنگ کر رہی ہوں. میرے ذہن میں بھی وہ خوف اٹھتا ہے، کیونکہ وہ خوف مجھے میرے کلچر نے دیا ہے کہ اس کو ساتھ تفسیریں نہیں پڑھی ہوئی، اس کو تو کوئی علم آتا ہی نہیں ہے، نہ اس کو گرامر کا پتہ ہے، نہ صرف کا، نہ نحو کا،
نہ مزید فی کا، نہ سلاسی مزیرت کا، اور یہ دیکھو اٹھ کے قرآن کی کلاسیں آ رہی ہے، ریکارڈنگ آ رہی ہے۔ پر جو چیز مجھے کانفیڈنس دیتی ہے وہ یہی ہے کہ بنی اسرائیل کی جس بات پہ بار بار پکڑ ہوئی وہ یہی تھی کہ ایک طبقے نے اس کتاب پہ اپنی جارہ داری سمجھ لی اور عوام کو یہ سوچ دے دی کہ جب تک تمہارا لیول یہ اور یہ نہ ہو تم نہیں اس کتاب کو سیکھ سکتے۔ تو اس کا وہی طرز عمل ہے جس پہ بنی اسرائیل کی پکڑ ہوئی۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ نہیں، یہ کتاب میری بھی اتنی ہے، اسے ہدایت لینا میرا بھی حق ہے۔ ہاں، اس کے لیے میں سورسز یوز کرتی ہوں اور جو مجھے سمجھ آتی ہے میں وہ شیئر کر دیتی ہوں۔ اٹ ڈزنٹ مین کہ میں دعویٰ کاری ہوں کہ مجھے کچھ بہت پتہ چل گیا، بلکہ اس ریکارڈنگ کا سب سے پہلا فائدہ میری ذات کو ہو رہا ہے کہ مجھے اس طرح ریسرچ کرنے کا موقع مل رہا ہے اور میں گو تھرو ہو رہی ہوں ان تمام چیزوں سے، اور جب انسان شیئر کرتا ہے دوسروں کے ساتھ تو اس کو خود بھی بات یاد رہ جاتی ہے، یعنی سیکھنے سکھانے کا سفر اکٹھے ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے ہم اس کے لیے لائیو کلاسز بھی کرتے ہیں۔ اور ایک اور وجہ بنی کہ جس سے مجھے لگا کہ میں بھی اس کتاب کو لے کے چلنا چاہتی ہوں، اپنا ایک کردار ادا کرنا چاہتی ہوں، یہ تھی کہ ہم خواتین ہیں نا، اور بہت ساری باتیں ہماری مشترک ہیں، جیسے میں ایک ماں بھی ہوں، اسی کلچر کا حصہ ہوں، کچھ سسرالی مسائل، کچھ رویے، کچھ رشتے جو ہم ہینڈل کرتے ہیں، جو ہمارے کلچر کے روایات ہیں، کچھ جو ہم خواتین کو ماں بیوی یا بیٹیوں نے کے ناطے جو بھی ہمارے چیلنجز ہوتے ہیں، تو مجھے یوں لگتا ہے کہ ایک خاتون ہونے کے ناطے میں اس پوزیشن میں ہوں کہ اس کو جہاں جہاں ہم قرآن سے ریلیٹ کر سکیں نا، تو بڑی تسلی ملتی ہے کہ ہاں قرآن نے اس ایشو کو اس طرح ہینڈل کیا ہے۔ یعنی اگر میں ایجپٹ کے ایک مصر کے بہت بڑے عالم سے بات کروں، ان کا علم مجھ سے 1000 گنا زیادہ ہوگا، لیکن میری زندگی کے جو مسائل ہو سکتا ہے وہ اس کو اس طرح لنک نہ کر سکیں۔ اسی لیے دیکھیں نا، ہر قوم کے اندر سے ایک نبی اٹھایا جاتا تھا کہ جو اس قوم کے کلچر کو، اس کی روایات، ہسٹری کو سمجھتا تھا، ان کی زبان بولتا تھا۔ اس لیے مجھے لگتا ہے کہ بعض اوقات میں اور آپ ہم اپنے معاشرے سے ان چیزوں کو اس طرح لنک کر پاتے ہیں کہ وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرے ملک کا فرد اس طرح نہ کر پائے۔ ظاہر ہے ان کے علم کا ہم اپنی جگہ احترام کرتے ہیں، ہوپ کہ آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ کام ہمیں کرنا ہے، کیونکہ جب یہ بگاڑ آ جاتا ہے نا کہ ایک تھوڑا سا طبقہ، ایک گروہ ہے جو سوچتا ہے کہ بھائی قرآن پہ صرف ان کا حق ہے، اور اس میں جب پولیٹیکل گیمز شروع ہو جائیں کہ ہر کوئی یہ چاہے کہ میرے لوگ زیادہ ہوں، ہمارے درس میں زیادہ ہیں، یعنی یہ مینٹالٹی جہاں آ جائے، مقابلے آ جائے، تو وہاں سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ اور بلکہ ہمیں اس چیز کو کھلے عام اس کو روکنا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ نہیں نہیں ہمارا ہی درس صحیح ہے، ہمارا ہی طریقہ ٹھیک ہے، آپ فلانے کا لیکچر نہ سنیں، فلانے کے پاس نہ جائیں، فلانے کے پیچھے نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے والے کسی بھی فرد کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے۔ تو اس چیز کو ہمیں اچھے سے سمجھ لینا ہے۔ ہمارا کام یونٹی ہے، خوشخبریاں دینا ہے۔ میری نظر میں وہ خواتین بھی بہت اہمیت رکھتی ہیں، میں ان بہنوں سے بھی ویسی ہی محبت کرتی ہوں جو ہو سکتا ہے ابھی ان کی جرنی کی ابتدا ہوئی ہو۔ ہمیں بہت ساری بہنیں دکھتی ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ انہوں نے حجاب نہیں لیا ہوا تو شاید یہ اسلام سے بہت دور ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بعض دفعہ ایسی ان کے دل میں بہت خوبصورتی ہوتی ہے، بس ان کو ایسا ماحول نہیں ملا ہوتا کہ وہ حجاب کے لیے کانفیڈنٹ ہوں۔ تو اگر انہوں نے حجاب نہیں لیا، اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم ان سے قرآن کی بات کریں یا ان سے ڈسکس کریں۔ ان کے اندر بھی پیاس ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی اچھائی ہوتی ہے، تو ہمیں تو محبت کا پیغام دینا ہے نا ہر ایک کے لیے۔ تو یہیں سے اس کتاب کو جہاں اللہ نے جہاں گلا کیا وہ یہیں گیا کہ اس کتاب کو انہوں نے پیچھے پھینک دیا۔ اس کو ہم مزید آگے دیکھیں گے، لیکن اس میں سے گروہ ایسا تھا کہ جنہوں نے اس کتاب کو ایسے پش سے پش ڈالا گویا وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو پھر دیکھیں نا، بار بار وہی بات آ رہی ہے کہ قرآن کو اس طرح پیچھے چھوڑ دینا کہ گویا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ تو بس صرف جو پڑھے لکھے ہیں، کچھ علماء ہیں، صرف ان کی ذمہ داری ہے، کچھ باجیاں ہیں وہ پڑھا لیں، ہماری ذمہ داری نہیں۔ ذمہ داری سب کی ہے۔ اور اس دور میں جب ایک کلک کر کے آپ قرآن سن سکتے اور سمجھ سکتے ہیں، اور پھر اگر ہم قرآن کے لیے ایفرٹ نہ ڈالیں تو مجھے لگتا ہے کہ پھر ہماری پکڑ زیادہ ہو سکتی ہے۔ تو بھلے آپ روز کے 10 منٹ رکھیں، ہفتے کا گھنٹہ رکھیں، لیکن اس کتاب کے ساتھ ہماری جرنی چلتی رہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو ہمارے دلوں کا سکون بنا دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمارے دکھوں
اور مسائل کا علاج بنا دے۔ اسی دعا کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔